ہے اللہ کا احسان، آیا ماہ رمضان۔ اہل ایمان کا مہمان، اہل ایمان کا مہمان، آیا ماہ رمضان۔ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ملک میں ہمارے حکمران جو کہ منافق ہے، منافق حکمران، یہ منافق حکمران چاہیے تو یہ تھا کہ فرانس نے سرکاری سطح پر رسول اللہ کی گستاخی کی ہے، ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے، اعلان جہاد کرتے۔ چلو تم لے کر کھاتے ہو، وہ کہتے ہیں نا اگر ہمارے ملک کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم دندان شکن جواب دیں گے، کہتے ہیں نا، پاک فوج والے کہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ملک کی بات نہیں، یہ تو سرکار کی بات ہے، یہ تو سرکار کی بات ہے۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ النبیو، میں نے پہلے آیت پڑھی ہے، النبیو اولا بالمومنین من انفسہم، ان کی جان، ان کے مال، ان کے ملک، ہر ایک سے زیادہ اعلیٰ اور اولا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فرانس کے خلاف اعلان جہاد کیا جاتا، چلو اعلان جہاد نہیں کر سکتے، تم ان کے ٹکڑے لے کر کھاتے ہو، کم از کم اس سے اعلان لا تعلقی کرو، اس کے سفیر کو ملک سے باہر نکالو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اپنے نبی کی گستاخی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سفیر کو بھی ملک بدر نہیں کیا، بلکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں فرانس سے تعلق ختم کیے تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ سارے یورپ سے ہمارے تعلق ختم ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، نبی پاک کی عزت اور حرمت کی خاطر چاہے ساری دنیا سے تعلق ختم ہو جائے، لیکن آپ کی عزت پر آنچ آنے دینا یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تحریک لبیک والے جو چوک یتیم خانے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ کوئی عہدے کے لیے نہیں، وہ کسی کرسی کے لیے نہیں، بلکہ عزت رسول کے لیے جانے دے رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جو ساتھ ہے کہو انشاءاللہ۔ دو گروپ ہیں، دو گروپ۔ ایک منافقوں کا گروپ ہے، جس گروپ میں فواد چودھری ہے، جس گروپ میں چھیدہ ٹلی ہے، جس گروپ میں عمران خان ہے، یہ گروپ منافقوں کا گروپ ہے، اور یہ گستاخان رسول کا پشتیبان گروپ ہے۔ اور ایک گروپ وہ ہے جو رسول اللہ کی عزت اور حرمت کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کون سے گروپ میں ہیں؟ انشاءاللہ حضور کی عزت کے لیے جان دینے کی بات آئی تو دیں گے نا؟